بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ 27ویں پارے کے مضامین۔ سورہ طور مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہ اٹل عذاب کا ذکر، اور جب اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اسے کوئی ٹالنے والی طاقت نہیں۔ اس دن آسمان تھر تھرا رہے ہوں گے اور پہاڑ بہت تیزی سے چل رہے ہوں گے قرب قیامت والے دن۔ اہل جنت کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے جو نعمتیں راحتیں تیار ہیں ان کا ذکر، اور یہ بھی اہل ایمان کی اولاد میں سے جو ان کے سچے پیروکار ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ آگے سورہ نجم۔ مشرکین یہ کہتے تھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو از خود بنا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، وہ صرف وہی کہتے ہیں جس کی ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی اس منزل رفعت کا ذکر کیا جس میں انہیں اللہ کا قرب خاص عطا ہوا، اور اللہ نے اپنے مقدس بندے کی طرف جو چاہا وہی فرمائی۔ اس جلوے کا ذکر کیا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی۔ اس جلوے کو بار بار دیکھا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ معراج کی رات اللہ نے فرمایا میرا حبیب اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ ذات مصطفیٰ ذات خدا میں فنا ہو۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی جلووں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہزار پردوں میں لاکھوں جلوے، ہر ایک جلوے میں لاکھوں پردے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صغیرہ گناہ کے ما سوا کبیرہ گناہوں سے بچتے رہتے ہیں انہیں بشارت دیجیے کہ بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ اسی کی مفہوم دوسری آیات میں ارشاد فرمایا گیا، نیکیاں گناہوں صغیرہ کو مٹا دیتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس نے اپنی صفات قوت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا آخر کار آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ آخر کار فرمایا اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ آگے سورہ القمر۔ اس سورت کے شروع میں ارشاد فرمایا گیا قیامت قریب آ گئی، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، یعنی شق قمر کا معجزہ۔ کوئی نشانی، اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادوگر ہے،
پہلے چلا آ رہا ہے۔ شق قمر کا واقعہ تقریباً 8 سن ہجری یعنی نبوی میں ہوا۔ اہل مکہ نے معجزے کا مطالبہ کیا تو آپ نے ان کو معجزہ دکھایا، یہاں تک کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ مقام ہرا پر ایک جانب اور دوسرا دوسری جانب دیکھا۔ اسی کا اشارہ کرتے ہوئے 2 معجزات کا ذکر کرتے ہوئے امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک شق قمر کا معجزہ، دوسرا حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سورج غروب ہو چکا تھا عصر کی نماز کے لیے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، یعنی قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا، اشارے سے چاند کو چیر دیا اور چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توام تمہارے لیے۔ آگے سورہ رحمان ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت مولا کائنات تاجدار حلتا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے، اور قرآن کی دلہن سورہ رحمان۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 2 سمندروں کا ذکر کیا، 2 سمندروں کے ملنے اور پانی اور ذائقہ ایک دوسرے سے نہ ملے، سمندروں سے موتیوں اور جواہرات سے نکلنے، سمندروں میں بڑی کشتیوں کے چلنے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 سمندراں کا ذکر فرمایا کہ جڑے اکٹھے چلتے پے مگر انہوں دا پانی ملتا نہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح اگے سورہ الواقعہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت دا ذکر فرمایا، یعنی قیامت آج آئے گی تو زمین میں زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جو لوگ حساب و کتاب کے لیے پیش ہوں گے ان کی 3 قسمیں ہوں گی۔ یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسموں کے لوگ بیان فرمائے جنہوں نے حساب کتاب، ایک یعنی اہل سعادت اور خیر، دوسرے السابقون المقربون، یعنی وہ لوگ جو نیکی میں سب پر سبقت لے گئے، یعنی نیک لوگ، یعنی ایک طبقہ وہ کہ جڑا اہل سعادت اور خیر والا ہے، ایک طبقہ وہ ہے، دوسرا طبقہ وہ کہ جڑے نیکی تے سبقت لے گئے وہ نیک لوگ، تیسرا کہڑا ہے جڑے بد نصیب لوگ اہل جہنم ہوں۔ یعنی اس صورت دے ابتدا دے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا گیا کہ ان پر یعنی انہوں نے نعمتوں کا ذکر بھی فرمایا، یعنی شراب طہور کے جام ان کو پیش کیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ الحمیم کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے صلح النبیہ کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ان آیات میں اپنی قدرت کا ذکر ارشاد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انفاق یعنی فی سبیل اللہ کی ترغیب۔ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے مابین درجات فضیلت میں مختلف مدارج بیان فرمائے۔ ایک طبقہ صحابہ کا وہ تھا جو اعلان نبوت کے فوراً بعد ایمان لایا، پھر ایک سنگ میل وہ ہے جو مسلمانوں کی تعداد 40 تھی، یعنی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین، یہ وہ لوگ نو کہ جنہوں نے فتح مکہ تو پہلے مال بھی خرچ کیتا، جہاد بھی کیتا، یہ بعد والے انہوں دے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہ آیت جیڑی ہے سورہ الحدید دی کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، علماء فرماندے یہ حضرت یار غار یار مزار خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں
پھر ایک سنگ میل یعنی ہجرت سے پہلے اور بعد میں ایمان لانے والے، پھر ایک سنگ میل غزوہ بدر، اہل بدر کے لیے اللہ نے مغفرت کا اعلان فرمایا۔ ایک سنگ میل صلح حدیبیہ، یعنی ایک صحابہ دے اندر درجات کو بیان فرمایا گیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کے اندر درجے بیان فرمائے نا، فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض نو کہ جنہوں ایک دے اوتے دوسرے نو فضیلت دیتی گئی، بعض جنہوں نال اساں کلام کیتا ہے، ورفع وکلم اللہ یعنی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، کچھ وچوں کہ جنہاں نال اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کلام کیتا ہے، مگر انہاں وچوں سب نال زیادہ شانہ والا، عزت والا، عظمت والی کیڑی ہستی ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام دے درمیان جڑے درجات فضیلت نو بیان فرمایا نا، انہاں دے طبقے جڑے بیان فرمائے، جماعتاں دا ذکر فرمایا، او دے وچوں پہلی جماعت کہ جنہاں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان بھی لیاندا تے جہاد بھی کیتا، مال بھی خرچ کیتا، بعد والے انہاں دے برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلے انہاں وچ لیاون والے ایمان کون؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جڑے 40 لوگ آن نا جنہاں وچ، تے انہاں وچ پہلے افراد وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر آن جنہیں ایمان لے کے آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اگے انہاں دی تعداد فرمایا، بعد والے انہاں دا مقام و مرتبہ، پھر غزوہ بدر والے دا، پھر صلح حدیبیہ دا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اپنی رضامندی کی سند عطا کرتے ہوئے پھر ایک سنگ میل یعنی فتح مکہ، یعنی اسی طرح انہاں دی درجات نو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کافروں سے جہاد کیا، ان سب میں، ان مسلمانوں میں بہت بڑے درجے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کافروں سے جہاد کیا، مگر اس باہمی فضیلت اور درجہ بندی کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی صحابی کے مرتبے کو گرائے یا ان کی شان میں کوئی نازیبہ کلمہ کہے یا ان کے اخلاص اور ایمان میں اگر کوئی شک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے فتنے کا سدباب کرنے کے لیے فرمایا کہ اور اللہ نے اپنے رسول کے تمام صحابہ سے اچھے انجام یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا۔ یعنی اگر صحابہ اکرام دے جڑے درجے یا صحابہ اکرام دے ایمان دے اندر اگر جڑا شک کر سی وہ تے بندہ کافر ہو جاسی۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی صفات نو، انہاں دی شاناں نو بیان فرمایا، اگے انہاں دے درجات نو بیان فرمانے تو بعد نا یعنی ہر ایک دی جزوی فضیلت ہے نا، مثلا کئی حدیث پاک دے اندر آندا ہے حضرت مقداد بن اسود جڑے وہ گھوڑے نالوں تیز دوڑ دیا، یہ ہور کسی صحابی دی فضیلت نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جنگے احد میدان احد وچ اے رسول اللہ دی طرفوں تیر چلاندیاں تے مشکات شریف وچ حدیث پاک ہے، ہر ایک بندہ یہ آدھا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، مگر حضرت سعد بن ابی وقاص جڑے نا میدان احد وچ تیر چلاندے ہیں نا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نے ویدے ہیں تے فرمانے ہیں فدا کا ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد تو تیر چلا میرے ماں باپ تیرے تے قربان، ارمی فدا کا ابی و امی، اے سعد میرے ماں باپ تیرے تے قربان۔ یعنی ہر ایک صحابی دی اپنی اپنی شان ہے، وہ اور کسی دوسری دی نہیں۔ جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر دی شان ہے کہ وہ افضل نو صحابہ وچوں، وہ شان حضرت فاروق اعظم جی، حضرت فاروق اعظم دی شان ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، یعنی ہر ایک دی کسی دا انکار نہیں کیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہاں دے درجے، انہاں دی فضیلتاں نو بیان کرنے تو بعد فرمایا مگر انہاں دے کوئی ایمان وچ شک کرے، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، 1,26,000 کم و بیش صحابہ دی تعداد ہے۔ فرمایا میرے محبوب دے صحابہ غلام جڑی جماعت صحابہ ہے نا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں انہاں نال جنت دا وعدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی سنت نے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام